السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا سبق بہت ہی اہم ہے۔ سابقہ تمام اسباق کا مجموعہ اور باقی جو قواعد رہ گئے ہیں وہ اس سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے خصوصی توجہ رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اظہار، غنہ نہ کرنا اظہار کہلاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یا را لام میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انعمت، نخل خاویہ، ان دونوں میں غنہ نہیں ہوگا، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ ادغام، میم، نون، واو اور یا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حرف آ جائیں تو غنے کے ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر مِن ماء، تیسرے نمبر پر اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے۔ یہ خاص ہے، اس لیے خصوصی توجہ دیجیے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر من بعد، میم نون زیر من، با عین زبر با، دال جدی، من بعد، لیکن اقلاب کی روح سے ادھر یہاں یہ پڑھا جاتا ہے من بعد۔ چوتھے نمبر پر اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد درجے ذیل 15 حروف آ جائیں تو نرم غنہ کریں گے، سختی کے ساتھ، یعنی سختی کے ساتھ نہیں کریں گے، نرمی کے ساتھ کریں گے یہ غنہ۔ مثال کے طور پر انزلنا، انزلنا نہیں پڑھیں گے، انزلنا۔ فانصب، انت، کنت۔ اس غنے کو نرم غنہ کہا جاتا ہے، جس میں مثال کے طور پر پنکھا، اس کی نون وضاحت نہیں ہوتی، نون کی وضاحت نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ غنہ کرنا ہے۔ جب یہ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آ جائیں تب یہی قانون لاگو ہوگا۔ دوستو، قرآن کریم میں چھوٹی میم لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اقلاب کے بارے میں پڑھا ہے
کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیں گے، یعنی کہ وہ میم چھوٹی میم لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دو الفاظوں کو ملانے کا کام کرتی ہے وہ چھوٹا نون ہوتا ہے، چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے جو کہ دو الفاظوں کو ملانے کا کام کرتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اگر دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں تو یہ چھوٹا نون بھی ساتھ پڑھا جائے گا۔ اگر پہلے لفظ پر وقف کر لیا جائے تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر قدیر الذی، اگر ہم پہلے لفظ پر رک جاتے ہیں تو پڑھیں گے قدیر، آگے شروع کریں گے الذی، ساتھ ملانے کی صورت میں قدیر الذی۔ دوستو، پورے قرآن کریم میں امالہ کا قاعدہ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ امالہ کے قاعدے میں را کے نیچے زیر ہوتی ہے لیکن اسے عام روٹین کے مطابق نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ اسے جیسے قطرے، اس کی جو رے ہے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے بسم اللہ مجریہا، وہاں زیر ہے لیکن اسے یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ مجریہا، مجریہا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا۔ یہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سابقہ تمام علامات و قواعد کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ چونکہ تمام اسباق میں ہم جوڑ نکالنا سیکھ چکے ہیں، تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جزاء الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ خیرا یرہ شرا یرہ شرا یرہ میقاتا یوما فمن یعمل یومئذ یصدر الناس من ربک۔ یہ ادغام کے قاعدے میں آتا ہے جو ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ من ربک رسول من اللہ صحفا مطہرۃ، وقف کی حالت میں صحفا مطہرہ، صفا لا یتکلمون،
قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل لينبذن من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون بسم الله مجريها مما اللهم پورے قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 وَيَبْسُطُ بسطة المسيطرون بمسيطر، پہلے 2 لفظوں میں صرف سین ہی پڑھیں گے۔ نمبر 3 میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے۔
ادغام کے بارے میں بتایا تھا آپ کو ابھی، تو اس میں پورے قرآن کریم میں 4 الفاظ ایسے ہیں جس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ نمبر 1 صنوان، قنوان، بنیان، دنیا۔ یہاں ادغام کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں بعض جگہ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں پڑھتے وقت رکتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے۔ مثال کے طور پر من راق، دوستو اس کے ساتھ یہ سبق ہمارا ختم ہوا۔ کوشش کی ہے کہ تمام قواعد سمجھانے کی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔